سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 8۔ رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب برپا ہونے والا ہو۔ اندھیرا دل کے لوحوں پر آلائش، دہر اور معبد کی سی خاموشی اور ویرانی کے جال بنتا جا رہا تھا۔ پانی کی بوند بوند کو لپکتے سسکیاں بھرتے ہوا کے بے نشان جھونکے سپنوں کے کوہر کے اندر پروں کی چاپ جیسا سما باندھ رہے تھے۔ دریچے مقفل اور گلی کوچے ویران ہو گئی تھی۔ شب کے سناٹے میں ماحول کی نندا سی آنکھیں ابرپوش آسمان کی طرف سے کسی گھن گرج کی منتظر تھی۔ ایسے میں یوناف چپ چاپ قبط کے ساتھ ہو لیا۔ بستی کے شمالی حصے میں ایک مکان کے سامنے قبط رک گیا اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یہ رویا کا مکان ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ یوناف نے کہا، پہلے تم اندر جاؤ اور اس کے گھر والوں کو صورتحال سے آگاہ کر دو۔ یوناف اس مکان کے باہر ہی کھڑا رہا جبکہ قبط اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے یوناف سے کہا، یہ رویا کا باپ ہے، آپ اندر آ جائیں۔ اس بوڑھے نے، جو رویا کا باپ تھا، یوناف سے مصافحہ کیا اور پھر وہ دونوں یوناف کو لے کر اندر داخل ہو گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی قبط نے پھر یوناف سے کہا، میں نے ان لوگوں سے سارے حالات کہہ دیے ہیں، یہ اب فکر مند ہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ یوناف مکان کے صحن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں رویا کھڑی تھی، اس کے ساتھ اس کی ماں اور چھوٹے بہن بھائی بھی تھے۔ اس کا حسن واقعی ستاروں سا روشن اور سمندر سا گہرا تھا۔ اس کا بدن نعل و مرمر اور توانا اور پرعزم جذبوں کا پیکر تھا۔ وہ محبت کی مظہر کہکشاں اور دامن آسمان کے نقش و نگار کی طرح چپ اور خاموش کھڑی تھی۔ صحن کے اندر جلتی مشعل کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی پھول شرر بن کر بھڑک اٹھیں گے اور وہ رمجھم طوفان کی شکل اختیار کر لے گی۔ یوناف جب صحن میں آیا تو رویا آگے بڑھی اور شفیق و حلیم اور تعظیم و تکریم سے بھرپور انداز میں اس نے اپنی پوری خوش بیانی اور خوش کلامی سے کہا، میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ ہماری مدد کو آئے ہیں۔ ان افریتوں کا خیال آتے ہی میری روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے۔ یوناف نے رویا کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے اہل خانہ کو ایک کمرے میں جمع کر لیں اور اس کمرے میں مشعل جلا کر اسے خوب روشن رکھیں تاکہ آپ میں سے کسی کو کوئی نقصان یا گزند نہ پہنچے۔ رویا کا باپ اپنے سارے اہل خانہ کو فوراً ایک کمرے میں لے گیا جس کے اندر پہلے سے مشعل جل رہی تھی اور وہ روشن تھا۔ رویا، اس کی ماں اور چھوٹے بھائی بہن بہت پریشان اور ہراساں ہو رہے تھے۔ یوناف نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کے سامنے ایک چھوٹی سی چھت دار راہداری تھی اور اس راہداری کی دوسری جانب بھی کمرے تھے۔ یوناف نے رویا کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ اس کمرے کے اندر ہی رہیں اور کوئی باہر نہ نکلے۔ دروازے کو اندر سے زنجیر لگا لیں، میں دروازے سے باہر اس راہداری میں بیٹھ کر ان کا انتظار کروں گا۔ یوناف کے کہنے پر رویا کے باپ نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگا لی۔ بوڑھا قبط بھی ان کے ساتھ تھا۔ یوناف راہداری کے ایک کونے میں رکھے ہوئے توشکوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی برنجی تلوار نکال کر اس پر اپنا عمل شروع کر دیا۔ پھر اسے اپنے پہلو میں رکھ کر اس نے دھیمی اور رازدارانہ آواز میں کہا، ابلیکا، تم کہاں ہو؟ ابلیکا نے فوراً اسے اپنا لمس دیا اور مٹھاس برساتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اے میرے حبیب، میں یہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ یوناف نے کہا، ابلیکا، ان پر نگاہ رکھنا اور جب وہ آنے والے ہوں تو مجھے اطلاع کرنا۔ ابلیکا نے مسکراتی اور پھول برساتی آواز میں کہا، اگر یہ بات تم نہ بھی کہتے تب بھی ایسا کرنا میرا فرض تھا۔ اچانک یوناف کے کانوں میں ابلیکا کی آواز پڑی، یوناف، وہ تینوں آ رہے ہیں۔
یوناف فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اپنی تلوار اس نے گرفت میں لے لی۔ اس کا چہرہ گرم بھٹی اور پگھلے ہوئے لوہے کی طرح دہک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کارگاہ علائق و ربط میں کوئی بہت بڑا طوفان نمودار ہونے والا ہو۔ ہر طرف بے نشان دھند کے کنارے اور ویرانیوں میں سنکتی ہوئی ہوائیں تھیں۔ یوناف کے کانوں میں پھر ابلیکا کی آواز پڑی، یوناف، وہ اس مکان کے قریب آ گئے ہیں۔ ابھی تک وہ تینوں فوق البشری حالت میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اگر اسی حالت میں اس مکان میں داخل ہوئے تو تمہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ یوناف نے کہا، اس میں فکر مند ہونے کی کیا بات ہے؟ میں بھی فوق البشری صورت اختیار کر سکتا ہوں اور ایسا کر کے ان تینوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ ابلیکا نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، ایسا نہ کرنا یوناف، اگر تم نے ان تینوں کو فوق البشری حالت میں ختم کر دیا تو وہ یہاں کے لوگوں کو دکھائی نہ دیں گے اور یہ لوگ تمہاری بات پر اعتبار نہ کریں گے کہ تم نے ان تینوں کو ختم کر دیا ہے، اور ان کا خوف ان کے مارے جانے کے باوجود یہاں کے لوگوں پر ہمیشہ طاری رہے گا۔ تم خود بھی فوق البشری حالت میں نہ آؤ اور ان تینوں کو بھی ان کی اصل حالت میں لا کر مارو۔ ابلیکا نے سلسلہ کلام فوراً ختم کر دیا اور یوناف سے رازداری اور سرگوشی میں اس نے کہا، یوناف، وہ تینوں دروازے سے نہیں دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے ہیں اور فوق البشری حالت میں ہیں۔ سنو، اب وہ اس دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں روشنی ہو رہی ہے اور جس کے اندر رویا اور اس کے گھر والے ہیں۔ یوناف، اب تم کوئی بات نہ کرنا ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ جب وہ اس دروازے پر آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ سنو، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رویا کے کمرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچانک ابلیکا نے یوناف کے کان میں میٹھی سرگوشی کی، یوناف میرے حبیب، فوراً اپنے عمل کی ابتدا کر دو، وہ دروازہ کھول چکے ہیں اور اب اندر داخل ہونے والے ہیں۔ یوناف نے فوراً اپنی تلوار کا رخ دروازے کی طرف کر دیا۔ اس لمحے یوں لگا جیسے برق و رعد بھڑک اٹھے ہوں یا آتش پر التہاب بھڑک اٹھی ہو اور مستور و سربستہ چیزیں ان مٹیالی راہوں کی طرح روشن ہو گئی ہوں جس پر ان گنت مشعلیں روشن کر دی گئی ہوں۔ وہ تینوں اب اپنی اصلی حالت میں دروازے کے پاس حیران و ششدر کھڑے تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے ہچکچا رہے تھے کیونکہ ان کی فوق البشری کیفیت کے خاتمے نے ان پر ایک خوف اور ہراستاری کر دیا تھا۔ ان کے حلقوم پھٹے ہوئے تھے، کپڑے بوسیدہ اور تار تار تھی جس پر جگہ جگہ زخموں اور خراشوں کے نشان تھے۔ دروازہ چونکہ انہوں نے کھول دیا تھا، رویا اور اس کے اہل خانہ اور قبط نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ ان کی بدحیتی سے ان پر ایسا خوف و ہراستاری ہوا کہ وہ بری طرح واویلا کرنے لگے۔ یوناف نے ابھی تک تلوار کا رخ ان کی طرف کر رکھا تھا اور وہ دروازے کے قریب اپنی اصل حالت میں کھڑے تھے۔ پھر ایک بے جھجک، دبنگ اور شوریلی اور غصیلی آواز میں یوناف نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری سعی اور ادراک، تلاش و تعب، کاوش و حصول، حدود و تعین سب ختم ہوئے۔ اب تمہارے تصورات کے بت ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے کہ شب کے اس تاریک باطن میں تمہاری جگر خواری کو بیخوبند سے اکھاڑا جائے گا اور رات کی اس گھمبیر خاموشی میں تم سب کی ذات کو حشر تک کا سکوت اور قرار و سکون دیا جائے گا۔ ابھی تک وہ تینوں پرہول اور ریتیلے صحرا میں کسی مظلوم صورت کی طرح کھڑے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تمہاری بھول ہے، تم ہمارے محتسب نہیں ہو سکتے، ہم جب چاہیں تمہیں اور اس گھر کے افراد کو زیر کر کے چلے جائیں گے۔ یوناف نے بھی جواب میں تپتی ریت کے پھیلتے دامن جیسے لہجے میں کہا، تم بکواس کرتے ہو، اس کمرے میں داخل ہونا یا دوبارہ فوق البشری حالت میں آ جانا تو دور کی بات ہے، تم تینوں مجھے ذرا اپنی جگہ سے حرکت تو کر کے دکھاؤ۔ ان تینوں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنا چاہی لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اب ان کی آنکھوں میں دن کے سمٹنے اور رات کے پھیلنے کا اداس منظر بکھر گیا تھا۔ یوناف آہستہ آہستہ ایک ماہر جلاد کی طرح ان کی طرف بڑھا۔ ان تینوں کی حالت اب افراتفری اور بدنظمی، انتشار اور ڈوبتی ابھرتی لہروں جیسی ہو رہی تھی۔ یوناف نے آگے بڑھ کر ایک پر اپنی تلوار گرائی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ تلوار کا رخ ہٹتے ہی دوسرے دو نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن یوناف ان سے تیز ثابت ہوا۔ ان کے ایک ساتھی کی گردن کاٹنے کے بعد اس نے اپنی برنجی تلوار کا رخ فوراً ان دونوں کی طرف کر دیا اور ان کو رکنا پڑ گیا۔ یوناف نے ان پر بھی تلوار برسا کر ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیں۔ پھر اس نے کمرے کا پورا دروازہ کھول دیا اور رویا کے باپ اور قبط کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ان تینوں کو ختم کر دیا ہے، اب یہ تینوں بے جان مٹی کے ڈھیر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، آپ لوگ انہیں دفن کر دینا، میں اب جا رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ رویا کا باپ یا قبط کوئی جواب دیتا،
رویا نے خود آگے بڑھ کر یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی گرم جولانی اور سرور آزمی شیریں لہجے میں کہا، آپ نے ان افریتوں کا خاتمہ کر کے ہم پر ایسا احسان کیا ہے جس کا کوئی اجر کوئی صلہ نہیں ہو سکتا۔ رویا کی آواز میں کسی ندی جیسی دلکشی نغمگی، کیف صندلی جیسا سرور اور گھنے سایوں جیسا سکون تھا۔ رویا کے باپ نے آگے بڑھ کر یوناف کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آپ تو ہمارے لیے ایک نجات دہندہ بن کر آئے ہیں، کیا آپ آج رات ہمارے یہاں قیام نہیں کریں گے؟ یوناف نے کہا، افسوس، میں اب ان تینوں کے خاتمے کے بعد مزید یہاں نہ رک سکوں گا۔ مجھے ایک ایسے ہی اور کام کے لیے نکلنا ہے، اور اس کام میں بھی انسانیت کی بہتری اور بھلائی ہے۔ رویا کا باپ خاموش ہو گیا، تاہم قبط نے کہا، ہم ان تینوں کی لاشوں کو کل دن کی روشنی میں دفن کر دیں گے تاکہ ان بستیوں کے لوگ بھی انہیں دیکھ لیں اور ان کا ان کی طرف سے خوف جاتا رہے۔ اس طرح سقارا کی ان بستیوں میں امن و سکون ہو جائے گا۔ یوناف نے رویا کے باپ اور قبط سے مصافحہ کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عارف، بیوسا اور نبیتا ایک روز جنوبی فارس کے شہر پازارگس کے قریب ایک جبل کی چوٹی پر نمودار ہوئے۔ ہیرولڈ لیم نے اس شہر کو پارسا گرد بھی لکھا تھا۔ ان کے قریب ہی ایک چرواہا ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا اور نیچے وادی میں اس کا ریوڑ چر رہا تھا۔ عارف نے چرواہے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، یہ سامنے بائیں ہاتھ پر جو شہر نظر آ رہا ہے اس کا نام کیا ہے اور کون یہاں حکومت کرتا ہے؟ چرواہے نے کہا، اے اجنبی دوست، اس شہر کا نام پازارگد ہے۔ یہاں کا کوئی بادشاہ نہیں جو اس شہر پر حکومت کرے۔ پازارگد اور اس کے نواح میں 3 قبیلے آباد ہیں۔ ایک کا نام پازارگد ہے اور یہ شہر اسی قبیلے کے نام پر ہے۔ دوسرے کا نام مارفین ہے اور تیسرے کا نام مارسپین ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان تینوں قبیلوں کا تعلق بھی ان آریاؤں کے قبیلوں میں سے تھا جو شمالی ایران میں آباد ہوئے اور جنہوں نے اگبتانہ آباد کیا تھا اور تاریخ میں قوم ماد کے نام سے شہرت پائی۔ پارس آباد ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پارسی مشہور ہو گئے۔ ان کی آمد کے وقت جو لوگ پارس میں آباد تھی ان میں سے اکثر تو اس خوف سے بھاگ کر دوسری سرزمینوں میں جا آباد ہوئے، اور جو وہاں رہ گئے وہ ان پارسیوں کے اندر ہی رس بس گئے۔ یہ تینوں آریائی قبیلے ایک عرصے تک قبائلی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ آنے والے دور میں ایک شخص نے کہ جس کا نام یخامنش تھا اس کے اندر ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ اسی یخامنش کی اولاد میں سے کورش اعظم یعنی سائرس اعظم تھا، جسے بعض علماء اور مورخین نے قرآن پاک کا ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ اسی یخامنش کے نام پر ایک قبیلہ یخامنش بھی کہلاتا ہے۔ ان تینوں بڑے قبیلوں کے اندر انگنت ذیلی قبیلے بھی ہیں جن کے ناموں کا ذکر کرنا تمہارے لیے کیا سود مند ہو سکتا ہے۔ سنو اجنبی، تاہم تینوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور پازارگد ہے۔ عموماً یہی قبیلہ اس شہر پازارگد اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں پر حکومت کرتا ہے۔ پازارگد میں چونکہ بے شمار ذیلی قبیلے ہیں جن کے درمیان اقتدار کے لیے جنگ ہوتی رہتی ہے، جو قبیلہ زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے وہی پازارگد پر حکومت کرتا ہے۔ پازارگد سب سے طاقتور قبیلہ تھا۔ اس کے اندر 7 بڑے اور ذیلی قبیلے بھی تھے، اور یہی قبیلے باری باری پازارگد یا پاسارگد پر حکومت کرتے تھے۔ ان کے قدیم حالات گمنامی کی 22 تہوں میں دفن ہیں۔ عارف وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، پھر بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ قبائل تو پہلے ہی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، اور پھر یہاں کسی کی کوئی مستحکم حکومت بھی نہیں۔ ان کا آپس میں لڑنا ہی بدی کا پھیلاؤ ہے۔ آؤ پہلے یمن کا رخ کرتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان سے ہوتے ہوئے یہاں آئیں گے اور جاتے جاتے یہاں کسی نئی بدی اور انتشار کی ابتدا کرتے جائیں گے۔ بیوسا اور نبیتا نے اس کی تائید کی اور تینوں کوہستان کی چوٹی سے غائب ہو کر یمن کی طرف کوچ کر گئے۔ شام ہونے سے تھوڑی دیر قبل عارف، بیوسا اور نبیتا یمن میں شہر صفا کے بالکل ساتھ ایک گہرے نیلے پانی کی جھیل کے پاس نمودار ہوئے، جہاں ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ چکنے کے بعد شاید گھر جانے کے لیے اپنا جال سمیٹ رہا تھا۔ بیوسا اور نبیتا کے ساتھ عارف اس مچھیرے کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے اس سے پوچھا، اے میرے عزیز، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یمن کے اس شہر کا ان دنوں کون بادشاہ ہے؟ اس کے عساکر کس قدر ہیں اور بادشاہ کی اولاد کتنی اور کیسی ہے؟ مچھیرے نے اپنا جال کھینچ کر کنارے پر رکھ دیا۔ ایک بار غور سے اس نے عارف، بیوسا اور نبیتا کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا، اے اجنبی،
یمن کے موجودہ بادشاہ کا نام علوان ہے اور یہ نوح کے بیٹے سام سے ہے۔ علوان بڑا پاکیزہ سیرت، نیک اور رحم دل بادشاہ ہے۔ اس کے عساکر کی قوت بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو ان علاقوں تک محدود رکھا ہے۔ تباری نے علوان کا شجرہ سام بن نوح سے ملایا ہے۔ عارف خاموشی سے کھڑا ہو کر کچھ دیر تک گہرے تفکرات میں ڈوبا رہا، پھر اس نے مچھیرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم ان مچھلیوں کو یہاں سے پکڑ کر بازار میں جا بیچتے ہو؟ مچھیرے نے کہا، نہیں، میں شہر کے ایک رئیس کا خادم ہوں، اس نے ایک مگرمچھ پال رکھا ہے جسے میں نے ہی کچھ عرصہ قبل اسے جھیل سے پکڑا تھا۔ اس رئیس نے وہ مگرمچھ مجھ سے خرید لیا اور مجھے اس مگرمچھ کی خدمت پر مامور کر دیا، ورنہ اس سے قبل میں یہاں سے مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچ کر گزر بسر کرتا تھا۔ اب میرے اور میرے اہل خانہ کے سب اخراجات وہ رئیس ہی پورا کرتا ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اس جھیل سے مچھلیاں پکڑ کر اس کے مگرمچھ کا پیٹ بھرتا رہوں۔ چند ثانیوں تک عارف گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ دوبارہ اس نے مچھیرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس مگرمچھ کی خوراک کا تم انتظام کرتے ہو اسے اس رئیس نے کیا اپنے گھر میں پال رکھا ہے؟ مچھیرے نے جال اور مچھلیاں اٹھائیں اور عارف سے کہا، آؤ میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ مگرمچھ کہاں ہے۔ عارف بیوسا اور نبیتا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جھیل سے تھوڑی ہی دور ایک جوہڑ کے کنارے سرکنڈوں سے بنی ہوئی جھوپڑی کے پاس وہ مچھیرا رک گیا اور اس جوہڑ کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، وہ مگرمچھ اس جوہڑ میں رکھا گیا ہے، اب دیکھنا وہ خونخوار باہر آئے گا، جب بھی میں اس کے لیے خوراک لاتا ہوں وہ مچھلیوں کی بو پا کر باہر آ جاتا ہے۔ مچھیرا کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ ایک بہت بڑا مگرمچھ اس جوہڑ سے نکل آیا تھا۔ عارف فوراً اس مگرمچھ کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اپنے کسی طلسم کی ابتدا کر دی۔ مگرمچھ وہیں رک گیا اور عارف اس پر عمل کرتا رہا۔ پھر اچانک اس نے اپنی تلوار کھینچی اور اس غریب مچھیرے کی گردن کاٹ دی۔ اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے اس نے مگرمچھ کے آگے ڈال دیے اور مگرمچھ تیزی سے مچھیرے کی لاش کے ٹکڑوں کو نگل گیا۔ پھر عارف نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مگرمچھ دوبارہ پانی میں چلا گیا۔ اب عارف نے بیوسا اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری عزیز بہنوں سنو، ہمارا کام بدی کا فروغ ہے۔ اس مگرمچھ پر میں نے ایک عمل کر دیا ہے، چند یوم تک اسے یہاں کے لوگوں کو قتل کر کے انسانی گوشت کھلاتا رہوں گا۔ جب یہ پوری طرح آدم خور ہو جائے گا تو میں اس کا رخ شہر کی طرف کر دوں گا، اس کے ذریعے تم دونوں دیکھنا یہاں کے لوگوں میں کیسی تباہی اور ہولناکی برپا کرتا ہوں۔ اب ہمارا قیام یہاں شہر کی کسی سرائے میں ہوگا، چلو تم دونوں میرے ساتھ۔ بیوسا اور نبیتا خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیے، جیسے وہ اس کے لائحہ عمل سے مطمئن اور خوش ہوں۔ قوم ماد کے بادشاہ ہوشنگ کو اپنے مرکزی شہر اگبتانہ پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ وہ آشوریوں کی سرکوبی کے لیے کوہستان زاگروس کی طرف آیا تھا، لیکن اس کی آمد سے پہلے خونخوار آشوری ان گنت بستیوں کو لوٹ کر اور ہوشنگ کے ہراول لشکر کا صفایا کرنے کے بعد کوہستان زاگروس عبور کر کے اپنی سرزمینوں کی طرف چلے گئے اور ہوشنگ کو ناکام لوٹنا پڑا تھا۔ پھر راستے میں ہی وہ بیمار پڑا اور مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ایران کی قوم ماد نے تیمورز کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ جس روز تیمورز اگبتانہ کے تخت پر بیٹھا، اسی روز اگبتانہ شہر کے کچھ لوگ عارف کے بنائے بیلوں اور ان پر سوار سیفون راؤبل ازبیل اور راؤبت کے مظالم کی شکایت لے کر آ گئے۔ تیمورز نے ایک نگاہ غلط انداز سے اپنے مشیروں کو گھور کر دیکھا اور ان پر اپنی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہوشنگ آشوریوں کی مہم پر روانہ ہونے والا تھا تو اس نے ان طلسمی بیلوں کے باعث پھیلنے والی تباہی کے سد باب کا حکم دیا تھا۔ ایک مشیر نے کہا، آپ نے درست یاد دہانی کرائی، ہم نے کوہستان دماوند کے ایک ساحر کو یہاں بلایا تھا کہ وہ ان طلسمی بیلوں سے اگبتانہ کے لوگوں کی جان چھڑائے۔ اس ساحر کو اگبتانہ کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا، پر اگلے روز وہ مہمان خانے میں مردہ پایا گیا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شیطانی قوتیں جو ان بیلوں کو حرکت میں لا رہی ہیں انہوں نے ہی اس ساحر کا کام تمام کر دیا ہے۔ تیمورس نے جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ اس کا محافظ اندر آیا اور تیمورس سے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے آقا، ایک نوجوان کی خوب دراز قد اور حسین ہے، کسی اجنبی سرزمین سے اگبتانہ شہر میں وارد ہوا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں طلسمی بیلوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔
اپنا نام یوناف بتاتا ہے، اس وقت وہ قصر سے باہر کھڑا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اسے اندر لاؤں؟ تیمورس نے خفگی بھرے انداز میں کہا، ایسے کام کے نوجوان کو تم نے باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ اسے فوراً اندر لاؤ، شاید یہ جوان ہی ان بیلوں کے مقابلے میں نجات دہندہ ثابت ہو۔ محافظ باہر نکل گیا، تھوڑی دیر بعد اندر آیا، اس بار اس کے ساتھ یوناف تھا۔ تیمورس اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا، ایک استقبالیہ انداز میں اس نے یوناف سے مصافحہ کیا اور پوچھا، اے اجنبی نوجوان، کہ تمہارا نام مجھے یوناف بتایا گیا ہے، کیا تم بیلوں کے اس طلسم سے اہل اگبتانہ کو نجات دلا دو گے؟ ہم اس محل کو بھی گرا سکتے تھے جس کے اندر سے یہ بیل نمودار ہوتے ہیں، پر اس محل کے اندر وہ بچے بھی ہیں جنہیں بیلوں کو ہانکنے والی شیطانی قوتیں اگبتانہ شہر سے اٹھا کر لے جاتی رہی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کسی بچے کو بھی کوئی ضرر پہنچے۔ اے اجنبی نوجوان، پہلے تم اس محل اور اس میں سے نکلنے والے بیلوں کو دیکھ لو، پھر اندازہ لگاؤ کہ کیا تم ان سے نمٹ سکتے ہو۔ یوناف نے کہا، اے بادشاہ، میں کل اس شہر میں داخل ہوا تھا، میں ممفس شہر کا رہنے والا ہوں۔ اس شہر میں داخل ہوتے ہی لوگوں سے بیلوں کی کیفیت جاننے کے علاوہ میں ندی کے کنارے اس محل کو بھی دیکھ چکا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آنے والی رات ان بیلوں اور انہیں حرکت میں دینے والی قوتوں کے خلاف اپنے کام کی ابتدا کروں گا، قبل اس کے کہ وہ شیطانی قوتیں میرے خلاف متحرک ہونے میں پہل کر کے میری ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں ان کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہوں۔ آج رات کے پہلے حصے میں ہی ان قوتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے ان کی انسانی صورت میں عیاں کر دوں گا، اس کے بعد انہیں سزا دینا آپ کا کام ہوگا۔ میں اس محل کو دیکھ چکا ہوں، بیلوں پر سواری کرنے والے چاروں میاں بیوی ہیں اور اگبتانہ ہی کے جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ وہ روپوش تھے کہ کچھ شرپسند قوتوں نے انہیں طلسم کا عمل سکھا دیا اور اگبتانہ والوں کے لیے مصائب کھڑے کر دیے۔ وہ چاروں کوئی فوق البشر حیثیت نہیں رکھتے۔ تیمورس نے غصے کی حالت میں کہا، اگر وہ چاروں زندہ انسان ہیں اور ان کی کوئی فوق البشری حیثیت نہیں ہے تو میں انہیں ایسی سزا دوں گا جو اوروں کے لیے بھی عبرتناک ہوگی۔ اگر تم نے ان کا طلسم توڑ کر انہیں ہمارے سامنے ان کی اصل حالت میں پیش کر دو تو ان کی حالت یقیناً سبق آموز ہوگی۔ پھر اپنے ایک مشیر کو مخاطب کرتے ہوئے تیمورس نے کہا، اس جوان کو شام تک میرے اپنے محل کے مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے اور چند خونخوار اور بھوکے کتے تیار رکھے جائیں جنہیں ان چاروں پر چھوڑ کر ان کا خاتمہ کیا جائے۔ وہ مشیر فوراً اٹھا اور یوناف کو لے کر قصر سے باہر چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ شام کی حسیناؤں نے اندھیروں کے بحر میں رقص و رم کی ابتدا کر دی تھی۔ مغرب کی خون آشام لہریں ماند ہوتی جا رہی تھیں۔ آسمان پر آوارہ ابر افطاں اور خیزان تھے۔ یوناف اگبتانہ شہر سے باہر ندی کے کنارے محل کے سامنے آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے تیمورس کے کچھ مسلح جوان تھے جن کے پاس خونخوار نسل کے چند کتے بھی تھے، اور ان کے پیچھے اگبتانہ کے شہر کے انگنت لوگ تھے۔ یوناف کے ساتھ تیمورس کا ایک مشیر بھی تھا۔ محل کے دروازے کے قریب آ کر اس مشیر نے ڈری ڈری اور سہمی ہوئی آواز میں یوناف سے پوچھا، آپ کی طرف سے اس موقع پر جبکہ ہم اس ہولناک محل کے پاس آ گئے ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یوناف نے مشیر کو تسلی دینے والے انداز میں کہا، تم سب لوگ یہیں رکو، میں اکیلا ہی اس محل میں داخل ہوتا ہوں۔ خداوند بخشندہ اور مہربان کی قسم، آج کی رات ابلیس کے ان رفیقوں اور شیطان کے ان چیلوں کو میں رخنا رخنا جگر، پارا پارا دل اور نوحوں کرتی راہوں جیسا کر دوں گا۔ ان کے سکون و شفا اور زینت و فرحت کا خاتمہ کر دوں گا۔ میں آج کی رات ان اندھیروں میں ان چاروں کو پریشان اور خاموش و حیران کر کے رکھ دوں گا۔ یہ محل اب ان کا دار عمل اور دار بقا نہ رہے گا۔ تیمورس کا مشیر اور دیگر سب لوگ دور ہی کھڑے رہے۔ یوناف اکیلا آگے بڑھا۔ محل کا چوکیدار سامنے اس وقت جا چکا تھا۔ محل کے دروازے پر آ کر یوناف نے ہلکی نرم آواز میں پکارا، ابلیکا، ابلیکا۔ جواب میں ابلیکا کی شوق و شنگ آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ یوناف نے کہا، میں اپنے کام کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ ابلیکا نے پھر اسی چنچل سی آواز میں کہا، تم اپنا کام شروع کرو، میں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ یوناف نے اپنی برنجی تلوار نکال کر اس پر اپنا افسونی اور لاہوتی عمل شروع کر دیا۔ پھر تلوار اس نے اپنے سامنے کر دی اور محل میں داخل ہو گیا۔ جو ہی یوناف محل میں داخل ہوا،
محل کے اندر شعلوں جیسی خوفناک اور گرج کی طرح وزنی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے بے صدا اور روشن ستاروں کے اندر ایک شور و ہنگامہ شروع ہو چکا ہو۔ ماحول ایسا پرخوف اور دہشت ناک ہو گیا تھا کہ گویا اس کے رگ و ریشے میں کسی انجانی قوت نے مخالفت و اہانت اور کلفت و مصیبت کے سخت جھونکے بھر کر ہر طرف گھمبیر مگر پرشور رات میں ایک طوفان برپا کر دیا ہو۔ یوناف آگے بڑھتا رہا، شور اور چمک بلند ہوتی رہی، جیسے بہت بڑی قوت رقص و وجد پر آ گئی ہو۔ شور اور گھن گرج اور تیز اور بلند ہوتی رہی۔ جس جگہ اوپر کی منزل کو زینا جا رہا تھا وہاں آ کر یوناف نے پھر اپنی برنجی تلوار پر کوئی عمل کیا، پھر اس تلوار کو اپنے چاروں اطراف میں گھمایا۔ شاید اس طرح اس نے اس محل کے طلسم کو ختم کر دیا تھا۔ اسی لمحے یوناف کو اوپر کی سیڑھیوں سے دو سیاہ رنگ کے بیل اترتے دکھائی دیے۔ ان کے منہ سے مافوق الفطرت انداز میں آگ نکل رہی تھی اور نتنوں سے دھوؤں کا طوفان اٹھ رہا تھا، اور ان بیلوں پر سیفون راؤبل ایزابیل اور راؤبت سوار تھے۔ جو ہی یوناف نے اپنی تلوار کی نوک ان بیلوں کے سامنے کی، دونوں بیل کسی اچانک تیز ہوا میں بجھ جانے والے چراغ کی طرح ختم ہو گئے تھے، اور ان کی پیٹھوں سے سیفون راؤبل ایزابیل اور راؤبت سیڑھیوں پر گر پڑے۔ ان چاروں کی طرف جب یوناف نے اپنی تلوار سیدھی کی تو وہ لرزتے ہانپتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور یوناف کی تلوار کی حرکت کے مطابق عمل کرنے لگے۔ تلوار کی نوک کے اشارے پر یوناف ان چاروں کو باہر لے جانے لگا۔ ان چاروں کے پیچھے اگبتانہ شہر کے وہ انگنت بچے بھی باہر آ رہے تھے جو انہوں نے وہاں بند رکھے تھے، کیونکہ محل کا طلسم ختم ہو چکا تھا اور اب وہ آزاد تھی۔ بچے بھاگتے ہوئے ان چاروں سے پہلے عمارت سے باہر نکل گئے، اور ان کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار بھاگ بھاگ کر ان سے بغل گیر ہونے لگے۔ یوناف کے آگے آگے سیفون راؤبل ایزابیل اور راؤبت جب محل سے باہر نکلے تو لوگ انہیں پہچان کر ان کے خلاف شور و واویلا کرنے لگے۔ اسی وقت تیمورس کے کارکنوں نے ان چاروں پر خونخوار بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے لمحوں کے اندر ان کی تکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ یوناف فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ عارف، بیوسا اور نبیتا ایک روز شام سے پہلے کچھ دیر قبل اس جوہر کی طرف جانے کو نکلے جس میں بدی کے فروغ کے لیے وہ مگرمچھ کو انسانی گوشت کھلا کر ایک خاص مقصد کے لیے تیار کر رہی تھی۔ شہر سے باہر نکلتے ہی عارف نے بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری بہنوں، میں چند دن اور اس مگرمچھ کو انسانی گوشت کھلاؤں گا، اس کے بعد اپنے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دوں گا۔ وہ اب پوری طرح انسانی بو سے آگاہ ہو چکا ہے، اور رات کے وقت وہ شہر میں داخل ہو کر ایک تباہی اور ہولناکی مچا دیا کرے گا۔ عارف کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہ جھیل کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس کی نگاہ وہاں ایک ایسی لڑکی اور نوجوان پر پڑی جو قریباً ہم شکل تھے اور اپنے چہرے اور جسمانی ساخت سے بہن بھائی لگتے تھے۔ لڑکی کا حسن مست و بے خود کرنے کے علاوہ دل کے تاروں کے اندر ایک لہن پیدا کر دینے والا تھا۔ عارف نے بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ جو لڑکی جھیل کنارے کھڑی ہے میں اسے پسند کر چکا ہوں۔ دیکھو، میں اسے اپنی طرف مائل کرتا ہوں۔ میں اس سے شادی کر کے کچھ عرصہ یمن کے اس شہر میں ایک پرسکون اور راحت انگیز زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں ذرا غور سے دیکھو، یہ دونوں مجھے بہن بھائی لگتے ہیں اور ان کے گھوڑے بھی پاس کھڑے ہیں، جبکہ یہ بے فکری کے عالم میں جھیل کے کنارے بیٹھے ہیں۔ شاید ان دونوں کا تعلق اسی شہر سے ہے اور یہ گھوڑ دوڑ کے لیے باہر آئے ہیں۔ نبیتا نے جواب میں کہا، جس طرح تم نے اس لڑکی کو پسند کیا ہے اسی طرح میں اس کے ساتھی جوان کو پسند کرتی ہوں اور اسے اپنی طرف مائل کرتی ہوں۔ اس موقع پر بیوسا نے قدر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ جو تم دونوں بہن بھائی بار بار شادیاں کر لیتے ہو اس سے مجھے بڑی بیزاری ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ آدمی پابند اور بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ عارف نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، بیوسا، تم تو اس معاملے میں بالکل پتھر ہو۔ بیوسا خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس لڑکی اور اس کی ساتھی نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے عارف اور نبیتا نے اپنے سحری عمل شروع کر دیا۔ جب وہ دونوں اس سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا اس لڑکی اور اس کی ساتھی جوان نے اپنے اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑی اور ان دونوں کی طرف بڑھے۔ جب وہ قریب آئے تو لڑکی لگاتار عارف کو دیکھے جا رہی تھی اور اس نوجوان کی نگاہوں کا مرکز نبیتا بنی ہوئی تھی، جبکہ حسین بیوسا خاموش اور کسی قدر بیزاری سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کا انہماک اس وقت ٹوٹا جب عارف نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
تم دونوں کون ہو اور تمہارے نام کیا ہیں؟ اس جوان نے عارب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم دونوں بہن بھائی ہیں، گھوڑ سواری کے لیے آئے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس جھیل کے کنارے رک گئے۔ میرا نام سلمون ہے اور میری اس بہن کا نام نیاح ہے۔ ہم دونوں صنعا کے موجود بادشاہ الوان کی خالہ کی اولاد ہیں۔ میرے باپ کا نام عقیبر اور ماں کا نام زلفا ہے۔ اب تم لوگ کچھ اپنے متعلق کہو۔ عارب نے کہا، ہمارا تعلق تو میری قوم سے ہے اور اریدو شہر میں ہمارا گھر ہے۔ ہم تینوں بہن بھائی ہیں۔ میرا نام عارب ہے۔ میری دائیں طرف جو کھڑی ہے اس کا نام بیفسا اور بائیں جانب جو ہے اس کا نام نبیتا ہے۔ ہم لوگ اس دنیا کو دیکھنے کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ اریدو سے ہم ایران کی طرف شہر اگبتانہ گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے۔ اس کے بعد پارس کے شہر پازارگت کی طرف گئے، لیکن وہاں ہم نے قیام نہیں کیا۔ اس شہر میں ہمارے لیے کوئی کشش نہ تھی، کیونکہ وہاں لوگ مختلف قبائل میں بٹ کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی باطنی کیفیت میں کوئی الحاق و اتحاد نہیں ہے۔ پھر پچھلے روز سے ہم تینوں صنعا شہر کے ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ شہر ہمیں بے حد پسند آیا۔ یہاں ہریالی ہے، کوہستان اور پانی کی افراد ہے، اور یہاں کے لوگ مہمان نواز، جفاکش اور فیاض ہیں۔ دل چاہتا ہے ساری زندگی اسی شہر میں گزار دوں، لیکن یہاں ہم اجنبی ہیں اور کوئی ٹھکانہ ہمارا نہیں۔ سلمون نے کہا، اگر میں آپ کی اس بہن سے، جس کا نام آپ نے نبیتا بتایا ہے، شادی کر لوں تو کیا آپ تینوں یہاں ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ ہماری حویلی بہت بڑی ہے، جبکہ ہم گھر کے صرف 4 ہی افراد ہیں۔ عارب نے کہا، ہم آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی حویلی میں رہ سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ جب تمہاری اور نبیتا کی شادی ہو تو وہیں میری اور نیاح کی شادی بھی کر دی جائے۔ اگر تم اس کے لیے رضامند ہو تو ابھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ نیاح نے اس بار خود عارب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اپنی اس خواہش کا اظہار نہ بھی کرتے تب بھی میں خود یہی کہنے والی تھی، میں آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں۔ عارب نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ہم سب کی خوش بختی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب ہمارے ایک ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ سلمون نے کہا، تو کیا آپ ابھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ میری ماں اور باپ آپ دونوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور ہم چاروں کی فی الفور شادی کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی ہماری کسی خواہش کو رد نہیں کیا۔ سلمون اور نیاح کی خواہش پر عارب، بیفسا اور نبیتا ان کے ساتھ ہو لیے۔ سلمون اور نیاح ان تینوں کو لے کر ایک وسیع حویلی میں داخل ہوئے، جس کے اندر کافی غلام اور لونڈیاں تھیں۔ سلمون اور نیاح نے ان تینوں کو حویلی کے مہمان خانے میں بٹھایا اور خود حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ عارب، بیفسا اور نبیتا کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا ہوگا کہ اس مہمان خانے میں سلمون اور نیاح کے علاوہ ان کا باپ عقیبر اور ماں زلفا داخل ہوئے۔ سلمون نے سب کو آپس میں تعارف کرایا اور عارب نے اٹھ کر عقیبر سے مصافحہ کیا۔ پھر دونوں بیٹھ گئے اور عارب کو مخاطب کرتے ہوئے عقیبر نے کہا، مجھے سلمون اور نیاح نے تم تینوں سے متعلق بہت حالات سنائے ہیں اور دونوں نے کھل کر اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اگر تم چاروں سنجیدگی سے ایک دوسرے کو اپنانے کے لیے تیار ہو تو… عارب نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، آپ اندیشہ نہ کریں، ہم چاروں نے باہم مل کر خلوص کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ کی رضامندی ہوئی تو ہم شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے یہی رہیں گے۔ جس وقت عارب عقیبر سے محو گفتگو تھا، اسی وقت نبیتا نے عقیبر اور زلفا پر اپنا عمل کر دیا تاکہ وہ شادی سے انکار نہ کریں۔ عقیبر نے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر اسی میں تم چاروں کی خوشی ہے تو یہ شادی آج بلکہ اسی وقت ہوگی۔ میں اس کے لیے ابھی سارے انتظامات کرتا ہوں۔ عقیبر اور زلفا اٹھ کر باہر نکل گئے، جبکہ سلمون اور نیاح وہیں مہمان خانے میں بیٹھے رہے۔ اسی روز عارب، نیاح اور نبیتا اور سلمون کی شادی ہو گئی اور بیفسا بھی ان کے ساتھ وہیں حویلی میں رہنے لگی۔ لال گوں افق دن کے انحطاط اور شام کی آمد کی خبر دینے لگا تھا۔ کائنات کے حریم دل میں خواہشوں کی ایک لطیف لذت بھرنے لگی تھی۔ راستے دھندلے ہونے لگے تھے، آسمان پر سحاب خزاں اور ہر احساس زیادہ موج و منشا اور مرگ و تولید کے عمل سے بے پرواہ اپنے گلابی تبسم میں ڈھلتی گھنی چھاؤں کی طرح ہواؤں کی دوش پر رواں دواں تھی۔ ایسے میں یوناف صنعا شہر سے باہر اس تالاب کے کنارے نمودار ہوا جس میں صنعا کے اندر تباہی پھیلانے کے لیے
مگرمچھ کو آدم خور بنا کر پال رکھا تھا۔ تالاب کے کنارے یوناف نے نزول کیا ہی تھا کہ ابلیکا نے اپنا لمس دیا اور روح کی اس مصور اور حسن کی پیغمبر نے لحن حریر جیسی آواز میں کہا، یوناف میرے حبیب، تھوڑی دیر تک عارب، بیوسا اور نبیتا یہاں آنے والے ہیں۔ آج وہ اس آدم خور مگرمچھ کو اس تالاب سے نکال کر اس شہر کا رخ کریں گے اور شہر کے اندر تباہی اور غارت گیری کی ابتدا کریں گے۔ سنو میرے حبیب، عارب اور نبیتا نے یمن کے بادشاہ الوان کی خالہ کے یہاں شادیاں کر لی ہیں اور وہاں وہ پرسکون اور ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیوسا بھی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ یوناف نے کہا، ابلیکا، میں ایسا کیوں نہ کروں کہ ان کے یہاں آنے سے قبل ہی اس آدم خور مگرمچھ کو باہر نکال کر اس کا خاتمہ کر دوں۔ یوناف خاموش ہو گیا کیونکہ تالاب کے اندر ایک بھیانک اور ہولناک آواز سنائی دی تھی، جیسے کسی ماورائی عفریت نے اپنی آزادی کو بے خلل کرنے کی خاطر زنجیروں کے حلقے توڑ دیے ہوں۔ پھر تالاب کے اندر سے کراہ آمیز آوازوں کا شور و فغاں بڑھنے لگا۔ ابلیکا نے کہا، یوناف، یہ اس مگرمچھ کی آواز ہے جو عارب نے پال رکھا ہے۔ وہ چونکہ آدم خور ہو چکا ہے اس لیے تمہاری بو پا کر باہر نکل رہا ہے۔ جواب میں یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، دوسرے معنوں میں اس کی موت اسے بلا رہی ہے۔ ابلیکا خاموش رہی کیونکہ اس کے نزدیک ہی مگرمچھ پانی سے باہر نکل آیا اور اب گیلی ریت پر چلتا اور غراتا ہوا یوناف کی طرف بڑھنے لگا۔ یوناف نے اپنی تلوار کھینچی، اس پر اپنا کوئی عمل کیا، پھر جو ہی اس نے اپنی برنجی تلوار کا رخ مگرمچھ کی طرف کیا، وہ فوراً اپنی جگہ پر رک گیا اور اس کا کھلا ہوا آگ برساتا منہ بند ہو گیا۔ یوناف نے آگے بڑھ کر اپنی سحر زدہ تلوار مگرمچھ کی کمر پر گرائی اور اسے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ مگرمچھ کا سرخ خون ریت پر بہہ نکلا۔ پھر مگرمچھ کی لاش کے قریب ہی ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے یوناف نے کہا، ابلیکا، کیا میں اس چٹان کی اوٹ میں بیٹھ کر ان کا انتظار نہ کروں؟ ابلیکا نے کہا، اب یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگرمچھ تو ختم ہو گیا ہے، یہی ہمارا کام تھا، اب یہاں سے کوچ کریں گے۔ میرا مشورہ ہے را دیوتا کے معبد کی طرف چلیں، وہاں پوجارن کولم ان دنوں تمہیں بہت یاد کرتی ہے، وہ تمہاری خیر اندیش اور مخلص ہے۔ یوناف نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ میں عارب، بیوسا اور نبیتا سے بات کر کے جاؤں اور انہیں بتاؤں گا کہ تم تینوں جو گندگی کی طرح بدی اور گناہ کے دائیں پھیلا رہے ہو، میں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس طرح کہ ابلیکا درمیان میں بول پڑی اور کہا، سنبھلو یوناف، عارب، بیوسا اور نبیتا آ گئے ہیں۔ یوناف نے سامنے دیکھا، وہ تینوں واقعی تیز تیز قدم اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ ابلیکا نے کہا، اے میرے حبیب، جہاں تم کھڑے ہو اب یہیں کھڑے رہنا، یہاں میں تمہارے گرد ایک ایسا حصار کھینچوں گی جس کی وجہ سے عارب، بیوسا اور نبیتا کا کوئی عمل تم پر کارگر نہ ہوگا اور تم اس حصار میں محفوظ رہو گی۔ ابلیکا خاموش ہو گئی۔ عارب، بیوسا اور نبیتا اب قریب آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابلیکا کی آواز پھر یوناف کو سنائی دی۔ اس نے کہا، یوناف، میں نے تمہارے گرد حصار کھینچ دیا ہے، اب یہ تینوں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اچانک ابلیکا رکی، پھر چونک پڑنے کے سے انداز میں کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، سنبھلو اور محتاط ہو جاؤ، یافان اور اریشیا بھی دونوں آندھی اور طوفان کی طرح آ رہے ہیں۔ شاید وہ اسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ جب کوئی اور قوت تمہارے ساتھ ٹکرائے گی تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر اپنا انتقام لے سکیں۔ یوناف نے فوراً اپنی برنجی تلوار پر کوئی دوسرا عمل کیا، پھر اس حصار میں کھڑا سب کا انتظار کرنے لگا۔